بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹسوری مزار قائد پر حاضری کے لیے اپنے ہمراہ ہمارے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی، آج دو اہم دن ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نبی بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ اور اگر میں بات کرتا ہوں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آج اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان نے شہادتیں کس طرح دی، اس کی مثالیں آج ہم دے سکتے ہیں کہ نواسۂ رسول امام حسین امام حسن نے کربلا میں حق اور سچائی کے لیے شہادت دی۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہیں وہ بہت عزیز تھے، امیر حمزہ، انہوں نے جنگ کے دوران شہادت دی۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہم سب کے مولا علی نے شہادت دی۔ اسلام کی تاریخ صحاباؤں کی بھری پڑی ہے کہ انہوں نے جہاد اور حق اور سچائی کے لیے شہادتیں دیں، اور انہی شہادتوں کا تسلسل، کیونکہ ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور جب سے لے کر اب تک یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ شہادتیں فورسز کے جوانوں کی، آج کا دن 6 سپتمبر اس کی یاد تازہ کرتا ہے، اور پھر 1 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ اب تک دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے عام سویلینز، ہمارے رینجرز، پولیس، افواج کے جوان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کا دن 2 حوالوں سے اہم ہے۔ ایک تو پورے ملک میں ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، جشن ولادت عید میلاد النبی 15واں 100 سالہ۔ میں اس کی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 سپتمبر جس کے لیے میں اپنے تمام ان غیور ماؤں اور ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ان غیور ماؤں کے سپوتوں نے اس سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ آج ہم اس پاکستان میں سکون کی نیند سوتے ہیں، ہمیں ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آج دنیا میں ان ممالک کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کی افواج اور ان کا دفاع مضبوط نہیں ہے، تو انہیں حق اور سچ پر ہونے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل رہا ہے، جس کی مثال ایک ایسی نیوی اور ایئر فورس کے شاہین عطا کیے ہیں جو دشمنوں کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اور اس کی تازہ مثال آپ سب نے دیکھی کہ 10 مئی کو معرکہ حق بنیان المرصوص میں ہم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک کے غرور اور تکبر کو، اس خطے میں اس کی بالادستی کو، غرور اور اس کے خاک میں ملا دیا۔ تو آج کا دن اہم ہے، اور آج کے دن ہم اپنے ان جوانوں پر، ان شہیدوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمارا فخر ہیں اور رہیں گے۔ اس لیے میں ان کے تمام جو ماں باپ ہیں،
ان کی بیگمات ہیں، جو شہداء کی فیملیز ہیں، بچے ہیں، ان کو میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام رفقا اکابرین کی جانب سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کی مثالوں سے آج ہمارے اسکول کے بچے اور آنے والے تمام نئے کیڈٹ جو کہ فورس میں بھرتی ہوتے ہیں، وہ ان 6 ستمبر کے شہداء کی یاد کو لے کر اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی شہادتیں اس قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ان کی شہادتیں دنیا میں ان دشمن ممالک کے لیے ایک ہیبت کا نشان ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک جب کلمے پر حاصل کیا گیا تو اس کی فورسز میں شامل ہونے والا ہر جوان وہی جذبہ رکھتا ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی، جو اسلام کی تاریخ، مذہب کی تاریخ اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتا ہے، کہ ان کے خاندان نے کس طرح حق اور سچ کی خاطر صحابہ کرام نے، ان کے نواسوں نے، ان کے داماد نے اور ان کے چچا نے شہادتیں دیں، اور وہ تسلسل میں بار بار کہوں گا کہ وہ موجود ہے آج تک اس مملکت خداداد اسلامیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اور آج ہم نے ایک عزم کیا ہے اس دن آ کر جہاں پاکستان کی سلامتی، پاکستان تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی سلامت رہے، کیونکہ اس میں لاکھوں شہیدوں کے خون کی قربانیاں شامل ہیں۔ یہ عزم کیا ہے یہاں دعا کر کر کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کی سلامتی کو، اس کی معاشرت اور معیشت کو دنیا کے سامنے ترقی کرتا ہوا پاکستان دکھائے۔ آج جن شہداء نے سرحدوں پہ جانیں دی ہیں، وہ ملک کو بچانے کے لیے دی ہیں اور ملک کو کامیاب کرنے کے لیے دی ہیں۔ ہمیں اس پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ آج ملک سیلاب کی زد میں ہے، دشمن کی سازشیں ایک کے بعد ایک نیا روپ دھار کر سامنے نظر آ رہی ہیں۔ پہلے بلوچستان میں دہشت گردی، KPK میں دہشت گردی، اس کے تانے بانے، اس کے اسپانسرز جا کر اسی مودی سرکار کے قدموں میں ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 مئی 7 مئی کو حملہ، سامنے آ کر ان ڈرون سے، ان راکٹوں سے جو شہر میں داغے گئے، مسلمان ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن انہوں نے اسے بھی بالائے طاق رکھ کر ہماری مسجدوں کو شہید کیا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے قوم کو۔ مودی سرکار نے، بھارت نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا، ہمارے معصوم بچوں کو، سویلینز کو شہید کیا۔ اور پھر یہی نہیں تھا، ان کے میڈیا نے جس طرح کی رپورٹنگ کے بیانیے میں آپ غور سے سنیں کیا تھا، کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے، لاہور میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے تباہ برباد کر دیا ہے پاکستان کو۔ یہ عزائم تھے، یہ ان کے میڈیا کو بریف کیا گیا تھا ان کی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے، لیکن ہمارے DG/ISPR نے برملا آ کر بتایا کہ ہمیں ان کی ایک ایک چیز کا علم تھا بخوبی، ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پتہ ہونے کی وجہ سے، انٹیلیجنس معلومات کی وجہ سے ایک عزائم میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم کرم رہا۔ اور اس کے بعد آج دریائے چناب میں، ستلج میں اور راوی میں جو پانی کا بہاؤ ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان ویسے ہی ہیوی رین کا شکار ہے، اس میں جان بوجھ کر پانی کا چھوڑنا، معصوم لوگوں کی زندگیوں سے
ان کی املاک سے کھیلنا مودی تمہیں مہنگا پڑے گا۔ ان معصوم لوگوں کی بددعائیں تمہیں سکون سے جینے نہیں دیں گی، تمہیں جینے نہیں دیں گی۔ تم نے جان کر کے آج پاکستان میں پانی چھوڑا، لیکن یہ مت بھولنا یہ وہ حوصلہ مند قوم ہے جو ٹی وی پر دیکھ لو کہ اپنا سامان اور اپنے بچے اٹھا کر محفوظ مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں، محفوظ مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قوم کے حوصلے کو تم کبھی پست نہیں کر سکتے۔ ہم لڑیں گے تم سے، ہم لڑیں گے تم سے۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میجر عزیز شہید بھٹی، راشد مناز شہید جیسے غیور شہداء کے جوانوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے تمہارے ملک میں گھس کر تمہیں دھول چٹائی ہے، تمہیں خاک میں تمہارا غرور ملایا ہے۔ آج یہ پوری قوم، اس قوم کا بچہ بچہ 24 کروڑ عوام یہ بات سمجھ چکی ہے کہ تم اس ملک پاکستان اس خداداد میں تم اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تم نے سازشوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے حوصلوں کی، ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے مقابلہ کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ غیور افواج، یہ غیور ایئر فورس کے شاہین اور یہ غیور پاکستان نیوی کے جوان جس طرح سینہ تان کے سرحدوں میں، ساحلوں میں اور آسمانوں میں شاہینوں کی طرح تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو ہم نے دکھا دیا کہ جذبے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور جب جذبہ شہادت کا ہو تو اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی مثال کربلا کے میدان میں موجود ہے، اس کی مثال اسلام کی تاریخوں میں موجود ہے۔ یہ جوان تمہارا مقابلہ کریں گے، اس سیلاب سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن تم ڈرو اس دن سے جب یہ قوم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اب مقابلہ، اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ پہلے ہم نے تمہارے 5 جہاز گرائے، اب تمہاری آئی ٹی ایکسپورٹ گرائیں گے، تمہاری باقی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو گرائیں گے، اور یہ غیور پاکستانی تاجر صنعتکار اب مقابلہ کرنے کے لیے معاشی مارکہ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ جس معیشت کا تمہیں غرور ہے، جس طرح تمہارے دفاع کے غرور کو خاک میں ملایا، انشاءاللہ تعالی آنے والے چند سالوں میں ہم تمہارے اس معیشت اور ایکسپورٹ کے غرور کو بھی خاک میں ملائیں گے، اور پھر ایک دفعہ ہم مارکہ معیشت منا رہے ہوں گے، اور اس مارکہ معیشت کی بھی سیلیبریشن 14 دن کی ہوں گی، اور آپ کا یہ گورنر، عوامی گورنر پھر جھوم رہا ہوگا جیسے 14 اگست کو جھوم کے دکھایا۔ یہ جھومنا بھارت کے منہ پہ تماچا تھا۔ ہم نے 14 دن کی، 14 اگست تک سیلیبریشن کی۔ یہ 14 دن کی سیلیبریشن پورے پاکستان میں بھارت سے جنگ جیتنے کی تھی، اور جب مارکہ معیشت منائیں گے تو وہ تو پھر پورا سال پوری قوم دکھائے گی کہ ہم کیسے غیور اس ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، جو مارکہ معیشت بھی جیت جائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے مودی صاحب کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کا یہ غیور سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر آج چائنا میں موجود رہ کر اور دنیا میں اپنی بہترین سفارتکاری سے اس ملک کی معیشت کے اس مارکے کی اگلی تیاری کر رہے ہیں۔ آج پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی،
एम पाकिस्तान, जमात इस्लामी हो, ANP हो, JUIF हो, ये सब के सब और उनकी लीडरशिप पाकिस्तान की मईशत के लिए एक पेज पर है। पाकिस्तान में SIFC का वजूद आ चुका है। वन विंडो ऑपरेशन SIFC के थ्रू जारी और सारी है, और दुनिया के वो ममालिक जिन्हें तुम देख रहे हो आज पाकिस्तान के शाना बशाना, जिन्होंने जो तुम जंग हम पे मुसल्लत करना चाहते थे, उस जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दिखाया। आज वो मुल्क, हमारे हमसाया मुल्क, जिसमें तुर्किया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, UAE, कतर और तमाम ममालिक, अज़रबैजान, ये सारे लोग पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रशिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो भी पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल जैसे और दीगर मंसूबों में फिजिबिलिटीज़ तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से माशी मारकर मारने से कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह की मेहरबानी से। हमने सोच लिया है, हमारे इस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने तहिया कर लिया है, अज़्म कर लिया है, और आपने देखा कि उसके साथ भी नुसरत है अल्लाह ताला की, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि ये हाफिज़ कुरान हमारा आर्मी चीफ है, इसके दिल में कुरान शरीफ है। हाफिज़ कुरान के दिल में कुरान होता है। आज उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये तहिया कर लिया है कि मैं अपनी कौम के लिए और उसकी मईशत की बेहतरी के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करूँगा। मैं अपने मीडिया का, अपने मीडिया हाउसेस का, अपने तमाम मीडिया के मालकान, एंकर्स, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, टेक्नीशियन का, कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी जब हम मार्का हक कर रहे थे तो उन्होंने साबित किया। वरना हम अपने मीडिया को कहते हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग करता है, पाकिस्तान की हर छोटी चीज़ को हाईलाइट करता है, लेकिन सलाम है इस मीडिया पर एक दूसरे से इत्तेफाक न रखना हो, सही बात की आवाज़ उठानी हो। ये मीडिया हमेशा आगे आगे पेश होता है। मैं अपने मीडिया के उन शोहदा के लिए भी दुआ गो हूँ, उनके एहसाले सवाब के लिए, जिन्होंने इस दहशतगर्दी के दौरान बलूचिस्तान, KPK और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन सलाम है इस मीडिया पर जिसने उस मार्का हक बुनियानुल मरसूस जंग के दौरान एक ऐसा सहाफती किरदार अदा किया जिसकी मिसाल आज दुनिया दे रही है। इस मीडिया ने पूरे एक पेज पर होकर उस भारतीय मीडिया का, जो कि झूठ का पलंदा था, जो कि दुनिया में झूठ दिखा रहा था, वहाँ हमारे एंकर्स ने, रिपोर्टर्स ने, मीडिया हाउसेस ने एक ऐसी सच्चाई पर मबनी सहाफत दिखाई जिसे दुनिया ने अब मिसाल बनाया है। तमाम सफारती हलकों में मेरी तमाम एम्बेसडर्स के साथ जब बात होती है, वो हमारे मीडिया की तारीफ करते हैं। मीडिया को मैं आज सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन सहाफती किरदार अदा किया है। मेरे इस भाई ने सिर्फ मेरा सलाम सुना, लाल टोपी वाले, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आखिरी बात में कहूँ, क्लोज करते हैं। आज के दिन हम सब ये अहद करें कि हमने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इसकी सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए अपने तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखने। सियासत सब करे, सब अपनी अपनी पार्टियों से सियासत करे, उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब बात आए पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान के दिफा की, पाकिस्तान की मईशत की, तो फिर हम सब एक हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता दें, आपने जिक्र किया कई मामलात का और मार्का हक का भी जिक्र किया, लेकिन अब मोदी ने ज़ाहिर जंग के मैदान में जब उसको शिकस्त हुई, अब वो आबी दहशतगर्दी के ज़रिए जो है वो हमें कमज़ोर कर रहा है। तो इसके हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली बननी चाहिए या बन रही है, क्या कहेंगे? हम इसी तरह वो आबी दहशतगर्दी रह जाएगी, वहाँ भी दहशतगर्दी रह जाएगी।
جیسے ہم نے کہا کہ ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے. آج کے پی کے میں ترقیاتی کام شروع ہو رہے ہیں. اسی طرح سندھ میں ہماری جو سندھ کی حکومت ہے اور وفاقی حکومت، وزیر اعظم نے ایک سیل بنا لیا ہے. ہماری افواج پاکستان، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس چوکنا ہے. ہم نقصان کا تخمینہ لگا رہے ہیں. ہم دنیا کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ کس طرح اس نے آبی دہشت گردی کی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دوست ممالک بھی اس میں ہماری مدد کریں گے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے، ہمیں وجوہات تلاش کر کر آئندہ ایسی صورتحال نہ ہو اس کی حکمت عملی بنانی پڑے گی. اور آئندہ اگر بھارت ایسی حرکت کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس کو جواب دے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، ہمیں ہر مشکل سے لڑنے کی ہمت عطا فرمائے گا. گورنر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بات کی ہے پرائم منسٹر کی، فیلڈ مارشل کی، وہ اس وقت مختلف ممالک کے دوروں پر ہے. چین گئے، اس سے قبل امریکی صدر سے بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن جب تک ملک کے اندر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو جو معاشی استحکام ہے وہ کیسے آئے گا؟ آج اپوزیشن ہو، وفاق کی بات کریں، چاہے حکومت ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون آپ تحریک انصاف کی بات کر لیں، وہ آہستہ آہستہ اسمبلی سے باہر نکلنے کی طرف جا رہی ہے. کس طریقے سے اسٹیبلٹی آئے گی معاشی جب تک ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ ہے عوام کا شعور میں آنا. آج عوام کو اس بات کا شعور ہوتا جا رہا ہے، اور اس نے ثابت کیا، جیسے میں نے کہا 10 مئی کو اور ان حملوں کے دوران اس پوری قوم نے ثابت کیا. جیسے میں نے کہا کہ جب ہماری سالمیت اور غیرت پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم ایک ہیں. اس قوم کو سمجھ آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے میں نے کہا یہ سیاسی فنکار جو بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، جو بیرونی فنڈنگ کا شکار ہیں، وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوں گے. اب یہ سلسلہ جاری، آپ کو روزانہ خبریں آ ہی رہی ہیں، پارلیمنٹرین گروپ پہ بھی آ رہی ہیں، یہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے.